يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارتهم شق القمر وكان نبيا وبين الماء والدين أبو البشر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين
العالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو إذ قال آدم صفي الله لا إله إلا هو وإذ قال نوح نجي الله لا إله إلا هو وإذ قال داود خليفة الله لا إله إلا هو وإذ قال يوسف صديق الله لا إله إلا هو وإذ قال إبراهيم خليل الله لا إله إلا هو وإذ قال إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا هو وإذ قال موسى كليم الله لا إله إلا هو وإذ قال عيسى روح الله لا إله إلا هو وإذ قال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية وما أدراك ما هي نار حامية إذ يقول آدم صفي الله في يوم القيامة نفسي نفسي وإذ يقول نوح نجي الله نفسي نفسي وإذ يقول داود خليفة الله نفسي نفسي وإذ يقول يوسف صديق الله نفسي نفسي وإذ يقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي وإذ يقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي وإذ يقول موسى كليم الله نفسي نفسي وإذ يقول عيسى روح الله نفسي نفسي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي
وَإِذْ يَقُولُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ عِبَادِي الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جن کے سینوں میں تاجدار مدینہ کی محبت بھری ہوئی ہے وہ بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهن. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سناخاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. تو جاگ رہے ہیں وہ بولے ہیں. حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت سارے بزرگ علماء اولیاء اتقیاء موجود ہیں اور کافی دیر تک جلسہ چلے گا. تو پھر آپ بیٹھیں گے؟ جو بیٹھیں گے وہ بولیں نا. مومن بولیں, موحد بولیں, مجاہد بولیں, دلیر بولیں, حضور کے غلام بولیں, اور اسلام کے جو غدار ہیں ان کے دشمن بولیں. سارے 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 بولیں. اور جو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی آخری گھڑی تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے وہ بولے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سناخاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. اب نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا. بولے یار سارے دل کی گہرائیوں سے بولے. سناخاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے تو کرم تیرا. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ لوگ بش کے سہارے چل رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہوں. ہم اللہ کے سہارے چل رہے ہیں. سہارا کس کا بولے؟ سہارا کس کا؟ بھروسہ کس پر؟ اعتماد کس پر؟ ہر جگہ پر موجود کون؟
اللہ کا نام ذرا محبت سے بلند کیجیے. ہر جگہ پر موجود کون؟ واجب الوجود کون؟ علام الغیوب کون؟ معبود اور مسجود کون؟ سارے مل کے کہیں، سارے مل کے کہیں اللہ اکبر کبیرہ. توجہ، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں تفصیلات سے آگاہ فرما دیا. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. میرے رب نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہیں سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کہ سبحان اللہ. کائنات نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. پھر فرمایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان اللہ. ہم بندے اللہ کے ہیں اور نوکر رسول اللہ کے ہیں. وہ جو بش کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، تمہیں بش کی غلامی مبارک ہو، ہمیں تاجدار مدینہ کی غلامی مبارک ہو. اور سید کائنات نے فرمایا جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. یہ بش کے ایجنٹ اور چمچے اور بش کی غلامی پر فخر کرنے والے اور اپنی غیرت کو نیلام کرنے والے اور مسلمانوں کا قتل عام کروانے والے، چند ٹکوں کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ کرنے والے، اور یہ قادیانی جبکہ جو ایجنٹ ہے جو ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اکابر کی مستند کتابیں ان کو ضبط کرنے والے، انشاءاللہ ان کا حشر بش کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غداران ختم نبوت مرد آباد، غداران ختم نبوت. ان کا حشر بش کے ساتھ ہوگا اور ان کا حشر انشاءاللہ سید کائنات کے قدموں میں ہوگا. سب کہیں انشاءاللہ. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں پر پابندی لگی ہے. جو قادیانیت کے بارے میں ہمارے اکابر نے کچھ کتابیں لکھی یا لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے جو محنت کی، اس عظیم اجتماع کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سرکار کی اس پابندی کے آرڈر کو مسترد کرتے ہیں. ہم سرکاری پابندی کو مسترد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے. آپ اپنے اکابر کی کتابوں پر جو پابندی لگی ہے اس کو قبول کریں گے؟ بولے بولے. جو کہتے ہیں یہ پابندی قبول نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں یہ پابندی قبول نہیں. سارے بولے یہ پابندی قبول، یہ پابندی قبول. اور انشاءاللہ سینٹ کے آنے والے اجلاس میں
سب سے پہلی بات یہی ہوگی جس کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ سن لیجیے، مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کرم فرمائے تو بہت سارے گنہگار بھی جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا، کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا۔ میرے محترم دوستو، امتحان بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن آپ کو کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں مسلمانوں کے سینوں میں تاجدار مدینہ کی محبت موجود۔ نعرہ تکبیر، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دل کی گہرائیوں سے بولے نا۔ میں انشاءاللہ بہت مختصر کروں گا تاکہ دوسرے بزرگوں کو موقع مل سکے، بہت مختصر کروں گا، اور اگر آپ بالکل نہیں بولیں گے تو میں ابھی ختم کر دوں گا۔ بھائی آپ کچھ دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ محبت سے بیٹھے ہیں یا مجبوری سے؟ تو پھر محبت سے کہتے رہے نا، سب دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ میرے آقا کے 70 صحابی پیر معونہ کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں نے نرغے میں لے رکھا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اصحاب محمد کو، کہیں سبحان اللہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کی افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کی افق پر۔ آپ بولے نا یار، بولے، سارے بولیں، جلدی بولے تاکہ میں جلدی صدق اللہ پڑھوں۔ وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ کیا چیز تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چلانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکثیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کی غلامی والے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ مجھے کہنے دیجیے، صحابہ تو صحابہ تھے کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ تو صحابہ تھے کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا فضل شامل تھا نبی کی دید ہوتی تھی،
جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اولئک هم الراشدون، میرے اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، میرے رب نے فرمایا اولئک هم المفلحون، میرے اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے بارے میں قرآن نے آواز دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ مر گئے یا ڈر گئے؟ سب کچھ نچھاور کر دیا آقا کے قدم، اور زبان حال سے یوں کہنے لگے رب کے سامنے کہ وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، سہن چھوڑا، وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، سہن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن نہ ہم نے اب تلک چھوڑا۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ جناب ڈاکٹر خالد محمود سامرو، جناب ڈاکٹر خالد محمود سامرو، اکابرین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ عقیدہ چھوڑا ہے، نہ مسلک چھوڑا ہے، نہ مکتب چھوڑا ہے۔ عقیدہ بھی وہی، مسلک بھی وہی، جذبہ بھی وہی، فرق اتنا ہے پہلے ہم اپنوں کی محفلوں میں اصحاب محمد کی عظمت کے واقعات بیان کرتے تھے، اب اخیار کی موجودگی میں بھی اصحاب محمد کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ تکبیر کا نعرہ اس طرح نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کون ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کا مقابلہ کر سکے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، نیت کرتے ہیں جی پیچھے اس امام کے، اور جب حضور کے صحابی نماز پڑھتے تھے تو مصلی پر حضور ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے پیچھے اس امام کے۔ کہے نا سبحان اللہ۔ بیر معونہ کی منزل پر میرے آقا کے 70 صحابی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ میرے آقا کے غلام کہتے ہیں اپنے رب سے ہمارے مولا پردے ہٹا دینا، ہمارے رب پردوں کو ہٹا دے، ہماری شہادت کا منظر ہمارے آقا کو دکھلا دے، اے ہمارے رب پردوں کو ہٹا دے، ہماری شہادت کا منظر تاجدار مدینہ کو دکھلا دے۔ اور کہتے ہیں بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ ہنسنے والے اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارے رب پردوں کو اٹھا لے، ہماری شہادت کا منظر ہمارے آقا کو دکھلا دے، اور کہتے ہیں ہمارے آقا پیر معونہ کی منزل پر ہماری اپنے اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے آقا پیر معونہ کی منزل پر ہماری اپنے اللہ سے ملاقات ہوئی، جو بڑی ہی کامیاب رہی۔
رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. کہیں سبحان اللہ. Sit down, mister. اللہ اکبر کبیرہ. امن تب ہوگا جب آپ انصاف کریں گے. ارباب اقتدار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی دھرتی نہ یہود و نصارا کے باپ دادا کی دھرتی ہے، نہیں قادیانیوں کے باپ دادا کی دھرتی ہے. پاکستان کی دھرتی اسلامی گانے پاکستان کی دھرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کی دھرتی تاجدار ختم نبوت کے غلام کی دھرتی ہے. نہ چھیڑ ملنگانو، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، پچھتاؤ گے. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفاقت پر یاد نہیں. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اٹھالے جائیں گے. نعرہ تکبیر، غلامی رسول میں، بابا کے بلند غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. دین کے معاملات پر سودے بازی نہیں ہو سکتی. بولے بولے، سودے بازی، سودے بازی، سودے بازی. عقیدہ ختم نبوت پر سودے بازی. بر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھی کوئی دین کا مسئلہ آیا ہے تو ہمارے اکابر نے حق ادا کیا. قادیانیت کے مسئلے پر جو کچھ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، میرے قائد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے قائد کے سربراہ تھے، انہوں نے حق ادا کیا. 7 بڑے بڑے کبار علماء تھے، جبال العلم رحمت اللہ علیہ. دوسری تنظیموں کے بڑے بڑے اکابر علماء تھے. اب آپ نے دیکھا یہ حدود بل کے مسئلے پر، حدود بل کے مسئلے میں نہیں گواہ ہوں. اس دن میں اول سے آخر تک اسمبلی میں موجود تھا. میں نے پوری کارروائی دیکھی. وہ بل پیش کیا گیا، الفاظ جو بھی ہوں. پتہ ہے اس بل کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں تو میں تھوڑا سا سنا دوں. یہ لاؤڈ اسپیکر میرے ساتھ وفا نہیں کرتا. یہ میں موہن جودڑو کی سائڈ سے آیا ہوں، یہ بھی وہاں سے آپ لائے. ہاں جی، ہڑپا کی طرف. ہاں، دونوں کی مناسبت ہے کچھ نہ کچھ. یہ جو بل پیش کرنا، پاس کروانا چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بل پاس کروانا چاہتے ہیں، بش کے بیٹے، بش شیطان ہے. بولے بولے بولے، ابلیس ہے، بش لعین ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے. میں آج وینزویلا کے صدر کو سلام کرتا ہوں، وینزویلا کے صدر کو سلام کرتا ہوں، جس نے اقوام متحدہ میں دنیا کا سب سے بڑا ابلیس بش ہے. اور اس نے کہا اس ابلیس سے جان چھڑاؤ، پھر ہمیں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو حضور کا غلام بھی بنا. ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں، ممکن ہے ان کے یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بش شیطان ہے، آپ بھی کہیں. آپ کی بش سے کوئی رشتہ داری ہے؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟
کہیں بش شیطان ہے، یہ خنزیر ہے، ابلیس ہے، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ ظالم ہے، جابر ہے، یہ دور کا فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے۔ اس دن ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس کے نام سے بہت بڑا اجتماع تھا، میرے قائد بھی موجود تھے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بہادر وزیر اعلیٰ سرحد کے چیف منسٹر جمعیت علماء اسلام کے جیالے کارکن اکرم خان درانی، بہت بڑے 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 علماء موجود تھے۔ ایک نوجوان مائک پہ آیا، اس نے کہا حضرت، مولانا کو دیکھ کے کہا حضرت بش شیطان ہے، بالکل شیطان ہے۔ لوگوں سے کہا بش شیطان ہے، سب نے کہا بالکل شیطان ہے۔ اس نے کہا حضرت قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ الفاظ کہاں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے؟ میں تو نہیں پڑھا ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا جی بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سناؤ، اولئک حزب بش شیطان، اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا، اس پر ذرا زور دو نا، اولئک حزب بش شیطان، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے۔ مزید دلیل کی ترجمہ جا کے حضرت صاحب سے پوچھے، میں نے جو بات کرنی تھی کر دی۔ اللہ اس بش کا بیڑا غرق کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمام کفریہ طاقتوں کا پیٹرون ان چیف بش ہے۔ یہ قادیانی فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو، جتنے بھی فتنے آپ دیکھتے ہیں سب کی سرپرستی یہ لعین کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تباہ ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور حق و صداقت کے مت والوں کو فتح مبین نصیب ہوگی۔ آپ نے کوئی ایسی رات دیکھی ہے جس کے بعد صبح کا سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ آپ نے کوئی ایسی رات دیکھی ہے جس کے بعد صبح کا سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ بھائی رات کی تاریکی کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ ظلم کی اندھیری رات کے بعد انصاف کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے، ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے۔ جلدی جلدی بولے نا یار، ذرا محبت سے بولیں۔ ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ عائشہ میدان میں نکل آئیے، امتحانات آتے ہیں، انبیاء کرام پر بھی بڑے بڑے امتحانات آئے تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی تھائی لینڈ میں پیس پروسیس کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس تھی، 1 اور 2 ستمبر کو۔ ساؤتھ پیسیفک ریجن کے جتنے ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے نمائندے ان کو بلایا گیا۔ پاکستان سے ہم 3 سینیٹر گئے تھے، چوتھا ایک سرکاری ڈپٹی سیکرٹری تھا، وہ ہماری CID کے لیے وہ ہمارے ساتھ گیا۔ اس اجتماع میں آسٹریلیا، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، نیپال، پاکستان، سری لنکا، چائنا اور دیگر بہت سارے ممالک کے پارلیمنٹ کے نمائندے آئے ہوئے۔ کچھ ممالک سے MNAs آئے تھے اور کچھ ممالک سے سینیٹر آئے تھے۔ 100-150 بندے تھے سارے، آدھے مرد تھے، آدھی عورتیں تھیں۔
تقریباً نیم گرہنہ تھے، داڑھی والا پگڑی والا میں اکیلا تھا۔ میں بھی روزانہ 1.5 پاؤ تیل لگا کے پھرا کے بیٹھتا۔ وہ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ آسمانی مخلوق کہاں سے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بے وقوف ہے، میں کہتا تھا کہ یہ بے وقوف ہے۔ وہاں تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ کا پریزیڈنٹ وہ میرے پاس آیا، بڑی گرم جوشی سے ملا، کہا جی آپ طالبان لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک پہچانا، یونائٹڈ نیشنز کا کمانڈر فرانس سے آیا تھا، وہ ان کا اسپیکر تھا، اسپیچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ میرے پاس آیا، بڑی گرم جوشی سے ملا، کہا آپ افغانی لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کا حلیہ اسامہ بن لادن سے ملتا ہے۔ میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے۔ پھر پھرا کے وہ کہ میرے چہرے پر خیر ٹاپک یہ تھا کہ امن کس طرح قائم ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ یہ بولنے والے حضرات پلیز، یہ ڈنڈے والی سرکار بولے نہیں۔ تو انگریزی میں 2 دن تک وہ چلتا رہا سلسلہ۔ میں نے بھی انگریزی میں تھوڑا بہت بات کیا، پہلے دن بھی پھر دوسرے دن بھی۔ وہ جو بھی آتا تھا وہ پھر پھرا کر مسلمانوں پہ آتا، طالبان، القاعدہ، اسامہ، ملا عمر۔ کہا عمر کے نام میں بھی کیا اللہ نے روب رکھا ہے۔ حضور نے سچ کہا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ کہیں نا سبحان اللہ، بولیں یار۔ ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه لو كان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب عمر ہے۔ مولانا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کوئی عمر کا دشمن آج تک اس گیٹ سے گزر بھی نہیں سکتا، کنارہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ بولیں بولیں بولیں، سارے بولیں۔ عمر ابن خطاب پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد دوسرا ایک عمر آیا تھا، عمر ابن عبدالعزیز، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ اور یہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ملا عمر، اس کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا مذہب کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ اگر امن کی بات کرتے ہو تو مذہب کو ٹارگٹ نہ کرو۔ اگر امریکہ میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے ہم کنٹین کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر برطانیہ میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر بش اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ مارتا ہے تو پھر تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی؟ پھر بش کی بھی مذمت کرو، پھر امن ہوگا۔ اگر بش اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر عراق پر حملہ کرتا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، بے گناہوں کو قتل عام کرتا ہے، اس کی بھی مذمت کرو، ورنہ امن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں فلسطین اور لبنان میں قتل عام کرتا ہے مسلمانوں کا تو خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے۔ میرے کہا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس اجتماع میں، کیونکہ میں سرکاری ڈیلیگیٹ ہوں۔
گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، امن تب ہوگا جب بڑے ممالک چھوٹے ممالک پر حملہ نہیں کریں گے، کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، ورنہ امن نہیں ہوگا۔ جتنا دباؤ گے اتنی بغاوت ابھرے گی۔ میں نے کہا روس کی سپر پاور تھا، نہیں تھا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، روس کل تک سپر پاور تھا؟ بھائی آج صفر پاور ہے، صفر 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 پاور ہے، صفر پاور ہے۔ جس اللہ نے روس کا ستیاناش کیا وہ اللہ قادر ہے کہ امریکہ کا بھی ستیاناش کر دے، اور اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے عمل گندے ہو گئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دوسرے دن بھی میں نے کہا ہمیں نصیحتیں کرتے ہو کہ کوئی ہتھیار کم کرو، نیوکلیئر پروگرام ختم کرو، ایٹم بم ضائع کر دو۔ میں نے کہا جو ممالک ہمیں نصیحت کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر ہتھیار برے ہیں تو پہلے وہ اپنے ہتھیار سمندروں کے حوالے کریں۔ اگر ایٹم بم برا ہے امریکہ والے بھی اپنا سارا ایٹمی اسلحہ تلف کریں، ہم بھی تیار ہیں، برطانیہ والے بھی تلف کریں۔ اگر گندی چیز ہے تو پھر آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں صرف ہمیں مارنے کے لیے؟ میرے محترم دوستو، پوری کائنات کا کفر متحد ہو چکا ہے۔ میں تاجدار مدینہ کے غلاموں سے اپیل کرتا ہوں، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ آج بش کی قیادت میں عالمی کفر میں مسلمانوں کا کھیل ہوا۔ اگر آج بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل پچھتانا پڑے گا۔ اے پھوٹ، تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے پھوٹ، تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو مٹا کے چھوڑا۔ میں نے کہا کہ دین کے معاملات پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ حدود بل پیش ہوا، اس کا خلاصہ بتانے لگا تھا۔ یہ سرکاری نمائندے جو بل منظور کروانا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جائے 2 دن 4 دن 5 دن اسلام آباد گھومنے کے لیے، مری گھومنے کے لیے، سوات دیکھنے کے لیے، اور پھر آ کے واپس آ جائیں، نہ کوئی پرچہ کاٹا جائے گا نہ کوئی سزا ہوگی۔ یہ اس بل کا خلاصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو؟ بولیں بولیں بولیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، اب پھر دہراتا ہوں، مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بل پیش کیا گیا جناب، اس بل میں سے زنا بالرضا کے چکر کو اڑا دیا گیا ہے، گویا کہ زنا بالرضا کوئی جرم ہی نہیں۔ حد ہو گئی۔ جب یہ بل پیش کیا گیا سب سے پہلے قومی اسمبلی کے ایوان میں مفتی محمود کا غیرت مند بیٹھا کھڑا ہو گیا۔ الفن کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر میرا قائد کھڑا ہو گیا، اور میرے قائد نے وزیر اعظم شوکت عزیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شوکت عزیز صاحب، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بے غیرتی کا بل ہم پاس ہونے نہیں دیں گے، یہ بے غیرتی کا بل ہم پاس ہونے نہیں دیں گے، یہ غلامان محمد کی دھرتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ پھر میری غیرت مند مائیں اور بہنیں جو MMA کی طرف سے وہاں MNAs ہیں، باپردہ خواتین، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، انہوں نے اس بل کے ٹکڑے ٹکڑے پھر ہمارے سارے ساتھی علماء اور ہمارے ساتھی اٹھے، انہوں نے اسپیکر کے روسٹرم کا گھیراؤ کیا، اور اس دن غلامان محمد کے جذبات دیکھنے کے قابل۔ نعرہ تکبیر!
تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور اس دن اسپیکر کے روسٹرم کے سامنے جو تکبیر کے نعرے بلند ہوئے ان کی آواز آپ سے بلند تھی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، علماء حق، علماء حق، اتحاد امت، اکابرین ختم نبوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ دل ملا اٹھے، انہوں نے قرآن پھاڑ دیا، انہوں نے حدیث پھاڑ دی، اس میں قرآن لکھا تھا، حدیث لکھی تھی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، نہ کوئی پیغمبر کی حدیث تھی۔ قرآن کا لفظ کہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کسی دیوار پر کسی کاغذ پر یہ لکھے اور وہ کاغذ لٹکا دے کہ قرآن یہ جھوٹا ہے، آپ اس کاغذ کو چومیں گے یا پھاڑیں گے؟ بولو یار، بولے۔ جذبات میں آ کر الاعمال بالنیات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے جذبات میں آئے تو فالق الالواح، وہ تختیاں پھینک دی جن پر وحی لکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید یہ لوگ ان کے خلاف بھی مظاہرہ کرتے، پوسٹر چھاپتے اور بینر لگاتے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی ایک بوتل میں گٹر کا پانی ڈال دے اور اوپر لیبل لگا دے کہ اس کے اندر زمزم کا پانی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ آپ کا غیر اسلامی بل تھا جس کا ہم نے ستیہ ناش کیا ہے۔ سن لو، سن لو، اگر اس قسم کے دوسرے بل پیش کرو گے ان کا بھی ہم یہی حشر کریں گے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے وہ مسجد بنائی تھی، نمازیں شروع ہو گئیں، اذانیں شروع ہو گئیں، مصلے بچھا دیے گئے، صفیں بچھا دی گئیں، لیکن چونکہ ان کی نیت خراب تھی تو اللہ نے فرمایا یہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دو، جلا دو، تباہ کر دو، ختم کر دو، مٹا دو۔ تو وہ مسجد زرار تھی، یہ بل بھی زرار تھا۔ ہاں میرے محترم دوستو، میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم آپ کے خادم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، خواجہ خواجگاں، مرشد الموحدین، پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کتیاں شریف والے دامت برکاتہم العالیہ کو ہم یقین دلاتے ہیں حضرت ہم آپ کے رضاکار ہیں، جب بھی آپ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم قتل سروں سے باندھ کر آپ کی قیادت میں میدان پر نکل آئیں گے۔ لبیک 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 لبیک۔ حضور کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد۔ اللہ اکبر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جلدی بولیں، میں ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی بولیں جی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا رب نے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ والضحیٰ کے چہرے والا میرا آقا، صرف رسول کے سچے عاشق بولے نا، جلدی جلدی بولے نا، وعدہ کرتا ہوں ختم کر رہا ہوں۔ والضحیٰ کے چہرے والا میرا آقا،
واللیل کی زلفوں والا میرا آقا، علم نشرح لک صدرک کے سینے والا میرا آقا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں والا میرا آقا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان مبارک والا میرا آقا، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کی بستی والا میرا آقا، جن کے بارے میں میرا رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، کہیں سبحان اللہ، جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، کہیں سبحان اللہ۔ اپنے اعمال کا کوئی آسرا نہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ہم بدترین مجرم ہیں مولا، مانتے ہیں ہم نے جوانیاں غفلت میں گزار دی، زندگیاں معصیت میں گزار دی، یا اللہ کچھ بھی نہیں، اپنے اعمال کا کوئی سہارا نہیں، ایک اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، ایک تاجدار ختم نبوت کی شفاعت کا سہارا ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا حاوی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، محمد نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے، جریبوں کی چانچا ہے کوہ ہرا نے، کبھی وہ کے ہیں کوہ رائی کے لانے، سخیبوں کے سائل کا احسان مانے، وہ کلیم بھی وہ کریم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ زمین پہ شاہ فقیر بھی، وہی احسن الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، یہ نماز میں یہ اذان میں، تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ بس یہ آخری کلمات ہیں، عشق احمد ازل کی سینے میں ہے، عشق احمد ازل کی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، جھوم جائیے نا ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عشق احمد ازل کی سینے میں ہے،
میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، فکر جنت میں بھی توجہ چاہتا ہوں جی، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، فکر جنت میں بھی ایسی، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، عشق احمد اصل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں بدر الدجا، صحابہ کی جھرمٹ میں ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں بدر الدجا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں بدر الدجا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے، مقدر ابو بکر و فاروق کا، مقدر ابو بکر و فاروق کا، مقدر ابو بکر و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، مقدر ابو بکر فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے،